مسلمانوں کی شان ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ہمیں ہر موقع پر یہی سبق دیا ہے، اور انہوں نے تو ہمیں ہمیشہ کہا، بلکہ ہم مسلمانوں کے لیے تو یہ ہماری شان ہے کہ بہادر وہ نہیں ہوتا جو گیو اپ کر دیتا ہے یا سرنڈر کر دیتا ہے، بلکہ بہادر وہ ہوتا ہے جو اپنے غصے پر قابو پاتا ہے اور معاف کرتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے ہمیشہ ہر موقع پر اپنی ذاتی مثالوں سے یہ ثابت کیا کہ انہوں نے فارگیونیس کو اپنایا، یعنی کہ کہیں بھی جب بھی کسی ظالم نے ان کی شان میں کوئی کوتاہی کی، ان کی حیات میں بے شمار ایسے واقعات ہوئے جب لوگوں نے ان کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش بھی کی اور کچھ نازیبا حرکات بھی کی ہیں، لیکن ہمارے پیارے حبیب جو پوری دنیا کے لیے باعث رحمت اور پوری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، تو انہوں نے کبھی بھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، کبھی کسی کے پر غصہ نہیں کیا، انہوں نے ہمیشہ مسکرا کر معافی کا ہی سبق دیا۔ اور ہمیں بھی اب جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، ہم چونکہ اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے اپنی ذات کے اوپر گندگی پھینکنے والوں کو بھی معاف کیا، تو ہم لوگوں کو بھی یہ سیکھنا چاہیے اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی نے ہمیں جو سبق دیا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ اگر چاہتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تو شاید ایسے لوگ جو ان کی شان میں گستاخی جنہوں نے ان کی زندگی میں کرنے کی، تو ان کا تو سوچیں کیا ہوتا اگر وہ کسی پہ اپنی ناراضگی ظاہر کر دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے ہمیں دکھانے کے لیے، ہمیں سبق پڑھانے کے لیے کہا کہ فارگیو کرو اور معاف کرو، رواداری کے ساتھ کام لو، بی پیشنٹ۔ یہ ہماری مسلمانوں کی شان ہے۔ اور آج 911 کے حوالے سے اب بے شمار ظاہر سی بات ہے کہ ایک انفارچونیٹلی جو جس ملک میں ہوا وہاں پر اگرچہ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ساری دنیا کے لوگ آتے ہیں، اور یہ دنیا کا واحد ملک ہے۔ امریکہ probably is the first and the only country in the world which embraces everyone from anywhere in the world۔ دنیا میں کہیں بھی کوئی آدمی دکھی ہوتا ہے وہ امریکہ آ جاتا ہے، اور امریکنز کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ امریکن نیشنلٹی کتنی مطلب پوری دنیا کے لوگ یہاں آباد ہیں۔ یہاں پہ آپ سڑک پہ چلے جائیں، مالز میں چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی یہاں پر رہ رہی ہے، اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اپنے اپنے ملک میں تنگ تھے اور امریکہ آئے، اور امریکہ کے انہوں نے اپنے فارچونز بنائے۔ کہتے ہیں لینڈ آف اپرچونٹی امریکہ کو کہا جاتا ہے۔ تو امریکہ تو بیسیکلی ایک ایسا ملک ہے جس میں ساری دنیا کے 27 لوگ آتے ہیں، اور یہ ملک اور اس ملک کے باشندے ان کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر آپ دیکھیں کہ پوری دنیا سے آپ دیکھ لیں، کہیں سے بھی دیکھ لیں، چائنا سے، جاپان سے، کوریا سے، تھائی لینڈ سے، افغانستان سے، کویت سے، بنگلہ دیش سے، عراق سے، پوری دنیا سے جہاں بھی انسان مشکل میں ہوتا ہے، اپنے ملک میں مشکل میں ہوتا ہے، اور وہ امریکہ آتے ہیں، اور امریکنز اور امریکہ کا قانون اور امریکہ کی جو کانسٹیٹیوئنٹ ہے، جو امریکہ کا جو آئین ہے وہ ان کو تحفظ دیتا ہے، ان کو برابری کا حق دیتا ہے۔ تو یہ تو ایک لینڈ آف اپرچونٹی ہے ساری دنیا کے لیے امن کا گہوارہ ہے، ساری دنیا کی زندگیوں کو خوشحال بناتے ہیں، اور یہاں پر کسی پر کوئی کیچڑ نہیں اچھالی جاتی، کسی کو کوئی کسی کی مجال نہیں ہے کہ دوسرے آدمی کے ساتھ ڈسکرمنیشن کرے۔ تو اتنا عظیم ملک جو ہے، اور اس ملک میں اس طرح کی حرکت کرنا، ظاہر سی بات ہے جن لوگوں نے حرکت کی آئی ایم شیور they may be putting Muslims in their profile, but I'm sure they had no religion, because کوئی بھی دنیا کا مذہب جو ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ جا کے کسی کا خون کر دیں، اور سارے مذہب، تقریباً سارے مذہب، اور اسلام تو خاص طور پہ خودکشی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا اور حرام کیا ہے، یعنی اپنی جان کو بھی مارنا حرام ہے، نہ کہ آپ پوری جا کے کسی دوسروں کی جان تلف کریں۔ تو یہ کہنا کہ یہ لوگ مسلمان تھے یا ان کا کوئی مذہب تھا، تو میں سمجھتا ہوں ان کا کوئی مذہب نہیں تھا۔ اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ پوری دنیا چینج ہو گئی۔ This incident of 9/11 has changed the whole world. How we used to live before is no more as we are living nowadays. تو یہ پوری دنیا میں ایک تبدیلی آ گئی۔ اب بہرحال آگے ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہے، اور میں تو یہ کہوں گا کہ ہم جو مسلمان ہیں ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ بہرحال
ہم جو بھی کہتے رہے ہیں، اب انفارچونیٹلی ہمارا مذہب اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا اس انسیڈنٹ کے لیے، تو ہم پر ذمہ داریاں زیادہ ہیں. یعنی مسلمانوں کے اوپر اب ذمہ داری زیادہ ہے کہ ہم ٹالرنس شو کریں، ہم ان لوگوں کے دکھ درد کو سمجھیں، جن لوگوں کے ظاہر ہے جن کے لوگ اس میں اپنی جانوں کا جن کا نقصان ہوا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ان کے دکھ اور ان کے جذبات کو ہم دیکھیں، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان کے جذبات ظاہر سی بات ہے کہ زیادہ ہوں گے. کسی کا جب کوئی پیارا دنیا سے اس حوالے سے اپنی جان گنواتا ہے تو ظاہر ہے اس کے جذبات کیا ہوں گے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمانوں پر we Muslims should now be more tolerant, we should be more accommodative, we should be more like on the positive side. We should offer more reluctance and maturity in our behavior. اور ہمیں جذبات کے ساتھ نہیں بلکہ حقیقت پسندی کے ساتھ اور اپنے مظہر اور اپنے پیارے نبی کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلتے ہوئے اس واقعے کے بعد ہونے والی تمام چیزوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. ہم نے دیکھا کہ ابھی اب ظاہر بات ہے 911 جہاں پر واقعہ ہوا، مینلی یہ نیو یارک کے ڈاؤن ٹاؤن اور مینہٹن جو ایک پوری دنیا میں ایک سمبل ہے. پوری دنیا سے مجھے یاد ہے کہ ہم 88 میں بھی جب آئے یا اس سے پہلے بھی 911 سے پہلے جب بھی ہم آئے تو جب بھی جہاز نیو یارک کے پاس پہنچتا تھا تو پائلٹ بڑے فخر کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ اناؤنس کیا کرتے تھے کہ جی آپ کے لیفٹ سائڈ پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ مینہٹن نظر آئے گا، اس میں یہ بلڈنگز ہیں، یہ ٹوئن ٹاورز ہیں اور یہ ہیں وہ بلڈنگ ایکسپلین کرتے. بڑا ایک سینک ویو ہوتا تھا جو جہاز سے ساری دنیا کے لوگ، اور یہ جو پائلٹ ہوتے تھے یہ کوئی امریکن پائلٹ نہیں ہوتے تھے. اب چاہے کوئی پاکستانی انٹرنیشنل کا جہاز آ رہا ہے یا ٹرکش ایئر لائن آ رہی ہے یا کوئی مڈل ایسٹ کا جہاز، کوئی بھی پائلٹ ہے کسی بھی نیشنلٹی کا ہے، تو وہ بڑے خوش ہوتے تھے. نہ صرف خود خوش ہوتے تھے بلکہ اپنے پیسنجرز کو بتایا کرتے تھے کہ آپ کے رائٹ یا لیفٹ پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ مینہٹن کی بلڈنگز نظر آئیں گی، اور بڑا ایک سینک ویو ہوتا تھا. تو انفارچونیٹلی جو پوری دنیا کے لیے ایک پیاری سی جگہ تھی، اس جگہ پر ایسا واقعہ ہوا. اب اس پر جو مرضی آدمی کہتا رہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ وی مسلمز شوڈ ناؤ بی مور ریسپانسبل. We should accept it that yes, unfortunately we have been involved in this crisis for whatever reason. تو ہمیں زیادہ ذمہ داری کے ساتھ، زیادہ رواداری کے ساتھ، زیادہ خلوص کے ساتھ، اور ہمارے پاس تو گائیڈ لائن ہے نا. ہم لوگ کو کوئی راکٹ سائنس لانچ نہیں کرنی ہے. پیارے حبیب جس کے ہم فالوور ہیں، جنہوں نے ہمیں سمپل سا ایک فارمولا دیا، اپنی زندگی میں عملاً دیا، ہمیں بس اس چیز کو فالو کرنا ہے کہ ہمیں ٹالرنس شو کرنی ہے، ہمیں لوگوں کے جذبات کا خیال رکھنا ہے، ہمیں ان کی غصے کا بھی خیال رکھنا ہے. ظاہر سی بات ہے لوگوں کو غصہ بھی ہے، جن لوگوں کا نقصان ہوا ان کا غصہ بھی ہے. اب اس واقعے کے بعد اپنے لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنا یہ کسی اینڈ پہ بھی صحیح نہیں ہے، چاہے وہ دوسری اینڈ کے لوگ ہوں یا ہماری اینڈ کے لوگ ہوں. اب ایک کنٹروورسی ڈیولپ ہو گئی کہ جی 911 کی مسجد پر ایک جہاں واقعہ ہوا گراؤنڈ زیرو جس کو کہا جاتا ہے، اس سے 2 بلاک دور ایک مسجد کی تعمیر کا مسئلہ کھڑا ہو گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو دنیا کو یہ دکھانا چاہیے کہ ہمارے پیارے حبیب نے ہمیں کتنا اچھا اصول دیا. گیو اپ، فورگو کرو، یعنی ہمیں فارگیونیس کرنی ہے. ہمیں کسی کرائسس میں انوالو نہیں ہونا ہے. ہمیں لوگوں کے ساتھ اگر کوئی مطلب کیا فرق پڑتا ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، وہ گھر جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قانون دیا، یعنی جس کا گھر ہم بنانے جا رہے ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ جذبات سے نہیں کھیلو، آپ غصے میں نہیں آؤ، آپ مشتعل نہیں ہو، آپ ضد نہیں کرو، آپ اپنی پرسنل ایگو نہ بنا لو کسی چیز کو. اللہ کا گھر ہے، 2 بلاک دور نہ بھی بنا تو کیا اللہ کی شان میں نعوذ باللہ کوئی کمی آئے گی؟ اگر وہاں پہ نہ ہم بنائیں اور ہم اگر کہیں اور بنا لیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری شان بڑھے گی، ہمارا وقار بڑھے گا، مسلمانوں کو ایک عزت ملے گی پوری دنیا میں. یہ کوئی بہادری کا سودا نہیں ہے، یہ کوئی جنگ نہیں ہو رہی کہ مسلمان صرف جنگ لڑتا ہے تو اللہ کے لیے لڑتا ہے.
مسلمان کبھی اپنے لیے جنگ نہیں کرتا، مسلمان کبھی دوسرے آدمی کا خون نہیں کرتا، کبھی کسی آدمی پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کبھی کسی آدمی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا اپنی ذات کے لیے، کیونکہ ہمارے پیارے حبیب نے ہمیں یہ سکھایا گیو اپ کرو، معاف کرو. بحث، ضد، انا کا مسئلہ بنانا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. میں اپنے ان تمام بھائیوں سے جو اس کرائسس میں اب گراؤنڈ زیرو کے قریب مسجد کے کرائسس انوالو ہیں، تو ان سے میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز فار گاڈ سیک، یو مے بی اے ریلیجیس اسکالر، یو مے بی ویری مچ پیشنیٹ اباؤٹ دیٹ ماسک، بٹ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے پیارے حبیب کا اصول اپناؤ، اللہ کا حکم مانو. کیا فرق پڑتا ہے؟ مسجد اگر وہاں نہ بنے تو کیا ہے؟ کیا ہم مسلمانوں کی شان خراب ہو جائے گی؟ کیا ہم اس بات کو لے کر ایک فساد اور ایک جھگڑا کھڑا کر دیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے؟ اللہ کا گھر بنانے کے لیے ہم فساد برپا کریں دنیا میں، ٹھیک ہے. اگر کوئی کسی کی طرف سے بے اجازت بھی ہے، دین واٹ؟ لیٹس شو آور گریٹنس. مسلمز آر گریٹ. ہم لوگ تو بڑے لوگ ہیں. ہم اگر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا مذہب دنیا کا بہترین مذہب ہے، وی شوڈ پروو اٹ. اگر ہم بھی ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اپنی ذات کا مسئلہ بنا لیں گے، اپنے نام کا مسئلہ بنا لیں گے، اپنی سیلف ایگو لے کے آ جائیں گے، یا مذہب کو بھی بیچ میں انوالو کر دیں گے، یہ اللہ کا گھر بنانے کی بات ہو رہی ہے. اللہ کا گھر کہیں بھی بن جائے، اور خاص طور پہ ایک ایسی جگہ ہم اللہ کے نام پر اللہ کے گھر کو لے کر ایک فساد کھڑا کر دیں. ایک بحث، کب سے بحث شروع ہو گیا اس میں تو I think there should be no controversy in it. Why should we be involving this issue in that way? Why not prove it to the world? Prove the whole world. We are Muslims. We are great. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت بڑا سبق دیا تھا. گیو اپ کر دو. جیتنے والا جیتا وہ ہے جو غصے پر قابو پاتا ہے، جو گیو اپ کرتا ہے، جو معاف کر دیتا ہے. اگر کچھ لوگ سمجھتے بھی ہیں کہ اس مسجد کو وہیں بننا چاہیے، گیو اپ. دیٹس دی گریٹنس. چاہیے میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، میں کوئی بہت بڑا کوئی اسکالر نہیں ہوں، مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا، پر مجھے پیاری سی بات پتہ ہے. ہمارے پیارے حبیب نے ہمیں کہا گیو اپ کرو. اللہ کا نے کہا مجھے وہ آدمی پسند ہے جو اپنا غصہ قابو کرتا ہے، جو لوگوں کی خاطر گیو اپ کر دیتا ہے، وہ بہادر بھی ہوتا ہے. تو مسلمانوں کی شان بڑھاؤ. ہم مسلمان کبھی بھی دوسرے کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے، کسی کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے اپنی ذات کی خاطر یا اپنے مذہب کو لے کر کھڑا کر دیں. مذہب کا اللہ کا مذہب ہے، یہ وہ مذہب ہے جس کو دنیا میں کوئی نہیں روک سکتا. یہ اللہ کا مذہب ہے، اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ پوری دنیا میں پروان چڑھ رہا ہے. اسی لیے چڑھ رہا ہے کہ وی ہیو پرووڈ، وی ہیو ٹو اسٹل پروو دیٹ اسلام از دا only religion in the world which has the greatness to accommodate everyone. کیا فرق پڑتا ہے؟ وہاں پہ مسجد نہ بنی تو کیا اسلام کو خطرہ ہو جائے گا؟ اسلام ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے خطرے میں نہیں آتا، اور مسلمان کی بھی شان نہیں بڑھتی، مسلمان کی تو شان بڑھتی ہے. سمپل لاجک. اللہ کا حکم مانے، اللہ کا گھر بنانا ہے، اللہ کا حکم مانے. اللہ کے گھر کے لیے دنیا میں فساد نہیں کھڑا کرنا چاہیے. اور یہ ایک فساد ہے جب ہم اس کو ضد کے طور پہ کہ جی یہیں بنے گی، وہاں مجھے نہیں سمجھ آتا وہاں کیوں. ٹھیک ہے بندی چاہیے تھی، ہمارا حق تھا، جو بھی تھا، وٹ ایور دا ریزن somebody can quote کہ جی یہ اس لیے بننا چاہیے تھا. لیکن جیسے میں نے کہا کہ اللہ نے کیا کہا کہ گیو اپ کر دو، فساد نہ ڈالو. ہم مسلمان فسادی نہیں ہیں. وی آر ناٹ ایکسٹریمسٹ. ہم تو محبت کرنے والے لوگ ہیں. ہم تو رواداری کا دکھاتے ہیں. ہم نے تو ظالموں کو معاف کرنے کا سبق سیکھا ہوا ہے. پلیز اس مسجد کو لے کر ایشو نہیں بنانا چاہیے. ایٹ لیسٹ فرام دا مسلم سائڈ دیر از نو ایشو. وی کین ہیو ماسک اینی ویئر. دیر آر ٹنز اینڈ ٹنز آف ماسک. اور اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کی خاطر فساد نہیں کھڑا کرنا چاہیے. ایک دوسرا نازیبا بات ہوگی کہ قرآن کی ایک کاپی جو ہے اس کی بے حرمتی.